بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر لیے حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس عظیم صحابی رسول، سفیر رسول کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کی صورت میں جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوا کرتے تھے۔ پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم، مالک کوثر و تسنیم، صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو قدیم الاسلام ہیں، یعنی آپ نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت بابرکت کی برکتیں یہ ظاہر ہوئیں کہ آپ بڑے با اخلاق اور ملنسار صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ آپ بعض اوقات اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بعض کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ان میں سے حضرت دحیہ کے بارے میں فرمایا کہ دحیہ جو ہیں یہ جبرائیل امین علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک ترکی گھوڑے پر سوار کسی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جب وہاں سے فراغت ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دریافت فرمانے پر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پوچھنے پر کہ جانتے ہو یہ کون تھے، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا حضور یہ دحیہ کلبی تھے۔ فرمایا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اور بھی صحابہ اکرام کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، یعنی وہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر نازل ہوتے تو بعض اوقات حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یوں بھی ملتا ہے محترم ناظرین کہ حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ذی علم شخصیت تھے، اور آپ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ تحائف پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ روایات کے مفہوم کے مطابق ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خفین یعنی موزے، چمڑے کے موزے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش فرمائے۔ اسی طرح کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے غلام، اپنے صحابی حضرت سیدنا دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ چادر عطا فرمائی، اور چادر عطا فرمانے کے بعد فرمایا ایک تم اوڑھ لینا اور ایک اپنے گھر والوں کو دے دینا۔ حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد
سے لے کر دیگر تمام غزوات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہے، شانہ بشانہ رہے، اور اس اعتبار سے بھی دین اسلام کی خدمت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آخر زمانہ میں شام میں چلے گئے تھے، اور وہیں پر 50 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ کا وصال ہوا، اور وہیں آپ کا مزار فائز الانوار ہے۔ اب بڑھتے ہیں محترم ناظرین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارت کاری کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض کو منتخب فرمایا تھا کہ وہ اس زمانے کے مختلف سلاطین، مختلف سرداروں کے پاس جائیں اور وہاں جا کر انہیں اسلام کی دعوت پہنچائیں، چنانچہ جب موقع آیا روم کے ایریا کی طرف پیغام نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر جانے کا، تو یہ سعادت حضرت سیدنا دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مکتوب، آپ کا لیٹر لیا اور روانہ ہو گئے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے کچھ روم کے بارے میں عرض کروں کہ روم اس زمانے میں کتنی بڑی اس کی اہمیت تھی۔ یاد رہے اس زمانے میں دنیا میں 2 بڑی پاورفل ریاستیں ہوا کرتی تھیں، 2 بڑی اسٹیٹس ایسی تھیں کہ جن کے پاس ایریا بھی بہت بڑا تھا، جن کے تحت بہت سے لوگ بھی آتے تھے، اور ان کے پاس جنگی مال و اسباب بھی بہت تھے۔ جب بندے کے پاس پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، تو پھر آپس میں جھگڑا بھی چلتا رہتا ہے۔ ان 2 ریاستوں میں سے ایک ریاست جسے سلطنت روم کہا جاتا ہے، یہ عرب شریف کے جس علاقے کی طرف واقع تھا، وہ آج کل جیسے اٹلی اور اس کے جو ارد گرد کا ایریا ہے، یہ روما اس وقت سلطنت روما کہلاتا تھا۔ ترکی کا بعد ایریا یہ بھی اس میں شامل تھا۔ اس زمانے میں ایک طرف تو روم کی سلطنت تھی اور دوسری طرف ایران کی سلطنت تھی۔ ایران روم سے دوسری طرف تھا، لیکن آپس میں ان کا جھگڑا چلا کرتا تھا، کئی آپس میں جنگیں ہوتی رہیں۔ اب روم جو تھے، ان کا بادشاہ جو تھا اسے ہرقل کہا جاتا تھا، کیسر روم بھی اس کا نام لکھا ہے۔ یہ بیسیکلی اہل کتاب تھے، نصرانی مذہب کرسچنٹی کو فالو کرتے تھے، اور ان کے مقابلے میں ایران، یہ مجوسی تھے، یہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں سورہ روم کے نام سے ایک سورت موجود ہے جس میں روم کا ذکر ہے۔ بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ چونکہ ایران میں جو اس وقت کا ایران تھا، وہاں مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے رہا کرتے تھے۔ آپس میں جب جنگیں ہوتی تو کبھی وہ غالب آ جاتے، کبھی رومی غالب آ جاتے۔ اس زمانے میں ایسا ہوا کہ اس زمانے کے ایران نے جب اٹیک کیا تو رومیوں پر وہ غالب آ گئے، کیونکہ وہ بت پرست تھے، مجوسی تھے، اور روم والے اہل کتاب تھے۔ تو اس پر مشرکین مکہ انہوں نے طعنہ دیا کہ دیکھو بت کی پوجا کرنے والے وہ اہل کتاب پر غالب آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید یہ سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائی۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور وہ اپنی شکست کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند سالوں میں۔ یہ قرآن کی پیشین گوئی اس وقت کی گئی کہ جب یہ مغلوب تھے، ان پر کسی اور قوم نے غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ قرآن پاک کی یہ پیشین گوئی قبول ہوئی، اور کچھ ہی سالوں کے بعد روایات کے مطابق جب صلح حدیبیہ ہوا، اس دن
اور بعض روایات کے مطابق جب بدر کا معرکہ رونما ہوا اس وقت رومی ان پر غالب آ گئے۔ جب روم نے غلبہ حاصل کیا تو ان کا سربراہ جسے ہرقل کہا جاتا تھا، اس نے منت مانی تھی کہ اگر یہ غالب آ جاتا ہے، اگر اس کو کامیابی مل جاتی ہے، وکٹری حاصل کر لیتا ہے، تو یہ بیت المقدس پیدل جائے گا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، ان کو فتح حاصل ہو گئی، تو روایات کے مفہوم کے مطابق ہرقل نے اپنے ساتھ کچھ لوگ لیے اور باقاعدہ اس کو اس طرح مینیج کیا گیا کہ جہاں سے یہ گزرنا تھا اس راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھائی گئیں، ڈیکوریٹ کیا گیا، اور یہ وہاں چلتا ہوا بیت المقدس کی طرف پہنچا۔ ادھر یہ وہاں پہنچا اور ادھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں میں سے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ فرمایا کہ آپ جائیں اور اسے جا کر اسلام کی دعوت پہنچائیں۔ روایات کے مفہوم کے مطابق حضرت سیدنا دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارک مکتوب لیا اور اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اس وقت ہرقل چونکہ بیت المقدس کے پاس تھا، جسے ایلیا کہا جاتا تھا، وہاں پر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں پہنچ گئے اور جا کر بتایا کہ مجھے ہرقل سے ملنا ہے۔ پوچھا کیا کام ہے؟ بتایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اس کے نام لے کر آیا ہوں۔ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب ان لوگوں کو پتہ چلا آپ ہرقل سے بات چیت کرنے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے اور اس سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام دینے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں شاہی ادب یہ ہے کہ جب بادشاہ کے دربار میں جانا ہے تو اپنے سر کو جھکا کر جانا ہے، یہ شاہی ادب ہے۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال تدبر اور بہادری کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، لیکن ہمارے دین میں سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالی کو کیا جاتا ہے۔ آپ بغیر سجدہ کیے، بغیر سر کو جھکائے اس کے دربار میں پہنچے۔ آپ کے اس ریپلائی کا اتنا اثر ہوا کہ باقاعدہ شاہ روم ہرقل نے اپنا دربار سجایا، اس کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے کے اس کے مشیر تھے، اس کے ساتھی تھے، وزیر کہہ لیجئے، ان سب کو بھی جمع کیا، شاہی لباس پہنا اور بڑے روب کے ساتھ یہ دربار میں بیٹھا۔ سیدنا دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر مرعوب ہوئے، بغیر کسی روب میں آئے، اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچایا۔ اس پیغام میں کیا تھا؟ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس مکتوب میں درج تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اسلم تسلم، یؤتک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإن علیک اثم الأریسیین، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اس مبارک مکتوب کا جو ترجمہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اپنے مکتوب کا آغاز فرمایا اور پھر اپنے نام مبارک سے اس مکتوب کی ابتدا فرمائی۔ اس وقت کا کلچر یہ تھا محترم ناظرین کہ پہلے جس کو بھیجا جاتا تھا اس کا نام لکھا جاتا تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے اپنا نام لکھا اور پھر اپنی رسالت کا اظہار فرمایا، اس کے بعد جس کی طرف لکھا گیا
اس کا نام لکھا، اور نام بھی اسے ملک روم نہیں کہا، روم کا بادشاہ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا، اور وہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ جس سے جو اس کا سٹیٹس ہے وہ ظاہر بھی ہو جائے۔ عظیم الروم کے الفاظ یوز کیے کہ جو روم کا بڑا ہے، بادشاہ تو نہیں کہا لیکن جو روم کا بڑا ہے یہ کر کے اسے ایڈریس فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہرقل کی طرف جو روم کا بڑا ہے۔ فرمایا سلامتی ہے اس کے لیے کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی، اور ارشاد فرمایا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی دعوت، تم اسلام قبول کرو سلامتی میں آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نافرمانی کرو تو پھر تم پر تمہارا بھی گناہ ہے، اور جو تمہارے فالوورز ہیں، جو تمہارے انڈر رعایا ہے، اس کا گناہ بھی تم پر ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے قرآن پاک کی آیہ کریمہ ارشاد فرمائی تھی جس میں اہل کتاب کو ایڈریس کرتے ہوئے انہیں اس کلمے کی طرف بلایا گیا تھا کہ جو کلمہ دونوں کے ہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ یہ مختصر سا مکتوب جب یہ پڑھ کر اس کو سنایا گیا تو اب ہرقل بڑا دانا شخص تھا، اس نے پہلے یہ پوچھا، اس وقت وہ بیت المقدس میں تھا، اپنے کیپٹل میں نہیں تھا، تو اس نے اس وقت معلوم کیا کہ یہ عرب، یہاں پر کوئی لوگ موجود ہیں عرب کے، تاکہ ان سے اس بات کی کنفرمیشن کی جائے کہ واقعتاً وہاں ایسا ہوا ہے کہ وہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ تو اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ آپ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجارتی وفد لے کر آپ وہاں آئے ہوئے تھے، تو آپ کو بلا لیا گیا، آپ کے ساتھ قافلے کے باقی شرکاء کو بھی بلا لیا گیا۔ اس کے بعد کیسر کے دربار میں، ہرقل کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا، آپ کو اپنے سامنے بٹھا لیا گیا، اور بقیہ جو آپ کا وفد تھا اس کا منہ دوسری طرف کر دیا گیا۔ ہرقل نے کہا کہ میں آپ سے سوال کروں گا، اگر آپ نے غلط جواب دیا تو جو دیگر قافلے کے لوگ ہیں یہ بتا دیں گے کہ آپ نے سچ کہا یا جھوٹ کہا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے کئی سوالات کیے، اس کے سوالات میں سے چند سوالات یہ تھے، اس نے پوچھا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ بڑے عالی نسب ہیں، بڑا اچھا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔ کہا کہ کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ جواب دیا کہ لوگ انہیں سچا صادق کہتے ہیں، وہ تو جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر پوچھا ان پر ایمان لانے والوں کی کیفیت کیا ہے، وہ زیادہ امیر لوگ ہیں یا غریب ہیں؟ جواب دیا غریب لوگ ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ تمہاری کبھی ان سے جنگ ہوئی؟ جواب دیا ہوئی۔ پوچھا نتیجہ کیا رہا؟ جواب دیا کبھی وہ جیتے کبھی ہم۔ پھر اس طرح اور بھی سوالات کیے گئے۔ پھر یہ بھی پوچھا کہ کیا ان کے فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ جواب دیا بڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا ایسا ہے کہ کسی نے ایمان لانے کے بعد، ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر گیا ہو اس دین سے؟ کہا ایسا تو نہیں ہے۔ جب یہ ساری گفتگو ہو گئی تو ہرقل کہنے لگا کہ تم نے کہا کہ وہ بڑے عالی نسب ہیں، نبی عالی نسب ہی ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، یقیناً نبی سچے ہوتے ہیں۔ تم نے یہ بھی کہا کہ ان کے فالوورز، ان کے بلیورز، ان کے ایمان لانے والے وہ غریب لوگ ہیں، پور پرسن ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ابتدا میں غریب لوگ ہی جلدی دین کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تم سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ جنگ میں فتح کس کو ہوئی؟ تو جواب ملا کبھی ہم غالب آئے کبھی وہ۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، اور بالآخر نبوت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی تم سے سوال کیا گیا کہ ان پر ایمان لانے والے کیا کبھی ایمان سے پھرے بھی ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ نہیں، ایمان چیز ہی ایسی ہے، اس کی لذت جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر واپس نہیں جاتی۔ یہ گفتگو ہرقل نے کی، اور اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب
اس نبی کی سلطنت جو ہے وہ مجھ تک پہنچ جائے گی۔ ہرقل بڑا امپریس ہوا تھا اس مکتوب سے۔ سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارتکاری کامیاب رہی تھی، اس کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی، لیکن ایک طرف اسلام کی محبت اور ایک طرف اقتدار، منصب، عہدہ، اس کی محبت، اب ایک کشمکش چل رہی تھی۔ ہرقل نے ایک اور کام کیا، اس نے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میری بات سنو، جو میرے یہ لوگ ہیں، درباری ہیں، یہ میری بات سے بڑھ کر ایک جو بڑا ہمارا پریسٹ ہے، پادری ہے، جو دوسرے ایریا میں رہتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جاؤ، آپ جا کے میسج اس کو بتاؤ، اگر وہ ایمان لے آتا ہے، اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے، تو میرے لیے بھی اس دعوت کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ رومی جو ہیں، جو میرے درباری ہیں، میرے ہی فالورز ہیں، میری رعایا ہے، یہ میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ کام یہی تھا، مشن یہی ملا ہوا تھا کہ کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچانا ہے، آپ وہاں سے گئے اور اس شخص کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو جا کر یہ میسج پہنچایا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے بارے میں اس کو اپڈیٹ کیا۔ وہ جو بڑا پادری تھا، جب اس نے یہ ساری باتیں سنی تو کہا، یہ تو وہی ساری تعلیمات ہیں جو تورات اور انجیل میں ملتی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی برحق ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ مسلمان ہو گئے۔ اب جو ہی وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، تو جو ان کے پاس جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اس کے فالوورز، وہ اتنے مشتعل ہوئے، اتنے غصے میں آئے کہ انہوں نے ان پر اتنا تشدد کیا کہ وہیں ان کو شہید کر دیا۔ جب یہ میسج دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر وہاں پہنچے ہرقل کے پاس، تو ہرقل نے کہا، دیکھو، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ اگر اس کی وہ اتنی تعظیم کرتے تھے، جب ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو میرے ساتھ یہ کیسا معاملہ ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے، اس نے ایک اور کوشش کی، اس نے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس نے اپنے محل کے دروازے بند کروا دیے۔ پھر ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اے اہل روم، کیا تمہارے لیے رشد، ہدایت اور فلاح کی کوئی چیز تمہیں بتاؤں، اور تمہیں بتاؤں کہ کس طرح تمہاری سلطنت باقی رہے گی؟ تو میں کہتا ہوں کہ اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت کر لو۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے درباری جو تھے، ایک دم سے جس طرح وحشی جانور نہیں بھاگتا، اس طرح اٹھے اس کی محفل سے اور بھاگ کر دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ دروازے تو بند تھے، پھر واپس آئے۔ اب یہ وہ موقع تھا، یہ وقت تھا۔ ہرقل نے اس وقت ایک چال چلی، اس نے دیکھا کہ یہ تو نہیں ماننے والے، کہنے لگا، واپس آ جاؤ، بس میں نے یہی جانچنا تھا کہ تمہارے دل میں اپنے دین سے کتنی محبت ہے۔ یعنی پاسا پلٹ لیا اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ لوگ خوش ہو گئے، اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو روایت نقل کی ہے تو اس میں فرمایا گیا، فَقَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ ہرقل، ہرقل کے بارے میں لاسٹ انفارمیشن یہی تھی کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ میسج پہنچایا، اور بعض روایات کے مطابق پہلے بصرہ ایک علاقہ تھا، اس کے حاکم کے پاس پہنچے، پھر اس کے بعد یہ وہاں ہرقل کے پاس گئے۔ روایات مختلف ہیں، بہرحال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سفارتکاری کا حق ادا کیا۔ بادشاہ مائل بھی ہوا، لیکن ابدی
بدبختی غالب آئی اور اقتدار کی ہوس کی بنا پر وہ مشرف با اسلام نہ ہو سکا۔ آج کے اس پروگرام سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے محترم ناظرین کہ اقتدار کی ہوس کتنی بری شے ہے، کہ یہ اسلام جیسا ابدی ہدایت اور نجات اور آخرت کی بہتری کا پیغام، اس سے بھی بندے کو بعض اوقات روک دیتی ہے۔ یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی نبوت کے بارے میں اطلاع پہلی کتابوں میں موجود تھی، اور جو اہل کتاب علماء تھے وہ اس وقت بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کو مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کو پڑھا اور اس کو سمجھا تو وہ ایمان لے آئے، کچھ لوگ محروم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔